میر تقی میر کی غزل پڑھے فرسٹ یونٹ میں، اور نذیر اکبر آبادی کی نظم پڑھے۔ سیکنڈ یونٹ میں غالب کے بارے میں بھی میں کل پڑھایا تھا، غالب کی سوانح حیات، غالب کی غزل پڑھے تھے۔ اب ان کی تشریح نہیں پڑھے کل ہمیں، آج ان کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے غالب کے بارے میں کیا جانتے ہیں تمہیں؟ ہلو، غالب کے بارے میں کیا پڑھے ہمیں؟ غالب کے بارے میں یاد ہے کیا تو بھی؟ ఇందులో ఒక వర్గానికి హలో بولا ہے కొంతకాలం తర్వాత غالب کے بارے میں پڑھے تھے ہمیں، کیا اس سے پہلے کلاس میں پڑھے تھے غالب کے بارے میں؟ کیا تو یاد ہے کیا دوستوں؟ کہاں یاد نہیں ہے، ہاں یاد نہیں ہے۔ اب تمہیں وہ اس کو کیا کرنا، تمہیں حیات غالب کی حیات زندگی اور غالب کی غزل گوئی پر میں پرسوں کل کی کلاس میں پڑھایا ہوں۔ ایک مرتبہ تمہیں ریویژن کرو اچھی طرح سے ہو، اب بار بار بولنا پھر ٹائم ویسٹ ہوتا۔ اب اس کے بعد غالب کی غزل کے بارے میں پڑھے تھے، کیا تو یاد ہے غالب کی غزل؟ کون سی غزل پڑھے تھے ہمیں؟ ہاں హలో درد منت، ఇది ముస్లింల తిరుగుబాటు అని درد منت حضرت وائس کٹ کٹ کشے آتی ہے دوا۔ حضرت۔ تمہیں کیا وائس کہہ کے رکھ لیں تو تمہیں ڈبل پھرو ٹی وی کا نہ ہے۔ پڑھتا ہوں، دیکھو ہے غالب کی غزل: درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا، ہے خبر گرم ان کے آنے کی، آج ہی گھر میں بوریاں نہ ہوا، کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب کا غزل سرا نہ ہوا۔ تو یہ غالب کی غزل ہے، اس کی ہمیں اب وہ تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہوا؟ درد منت کشے دوا نہ ہوا، مہینہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ تو غالب اس شاعر کہتا ہے کہ وہ عشق کی بیماری میں مبتلا ہے۔ کون؟ شاعر کہتا ہے کہ وہ مطلب کوئی عشق کی بیماری میں مبتلا ہے، اگر اس بیماری سے نجات پانا ہے تو اس کو دوا محبوب کی رضامندی کھانا ہوگا۔ شاعر کا خیال ہے کہ تندرست ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ دوا کھاتا اور دوا فائدہ دیتی اور وہ اچھا ہو جاتا اور بیماری دفع بھی ہو جاتی تو اس پر دوا کا احسان رہ جاتا، لیکن اس کی خودداری یہ پسند نہ کرتی ہے۔ کیا بتاتا شاعر؟ درد منت کشے دوا نہ ہوا، مہینہ اچھا ہوا برا نہ ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ شاعر جو ہے کہتا ہے اگر کوئی بیمار آدمی کوئی دوا کھا لیتا تو
کھانے کے بعد وہ دوا جو ہے کام اگر کرے، یعنی اس کی جو بیماری ہے وہ دوے سے اس کی بیماری ختم ہو گئی، تو کیا ہو جاتا کہ بعد میں دوا کا احسان پھیرنا پڑتا. اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں دوا کھا لیا، میں دوے کا احسان کرنا پڑتا میرے کو بول کو. لیکن شاعر کہتا ہے میں دوا کھایا لیکن مجھے دوے کا کوئی مجھے اثر نہیں ہوا اور میری بیماری ختم نہیں ہوئی. اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میری بیماری دور نہ ہونا ہی بہتر ہے، اچھا چھوا، کیونکہ دوا کا استعمال کرا تھا لیکن کرنے کی وجہ سے میں اس بیماری سے دور نہیں ہوا. اچھا چھوا میرے واسطے، اگر میں اچھا ہو جاتا تو دوے کا احسان کرنا پڑتا بول کر بولتا ہے. یہ خودداری ہے، خودداری اس کے اندر بتاتا ہے شاعر. سمجھ میں آیا ابراہیم؟ ہلو، بولو ہے آیا؟ کٹ کر آتی ہیں باتاں కట్ కట్ ఆతి హై. మన దేశంలో జరిగిన సాంఘిక మత సంస్కరణోద్యమాలలో చెప్పుకునే نہیں جی، విషయాలలో کوشش سنتے ہیں پھر సమాజం کہے گا ہے విజ్ఞాన میرے సమాజం کو آواز آتا ہے تو ہسٹری کا. ادھر ہے تو ہمارا پھپھو کی بیٹی سیکنڈ ایئر میں ہے دفعہ అలిగర్ ہاں ఉద్యమం కూడా మన وہ ہسٹری سنتی ہیں. సంస్కరణ ఉద్యమం అయితే ఇది پھر ذرا ముస్లిం دور بیٹھا تو میں نزدیکی وہ نزدیک بیٹھا ہوں. باج کی ہسٹری سنتے تو میں ادھر بیٹھا ہوں. ذرا دور بیٹھا ہو. وہ تمہارے کٹ کر آتی ہیں باتاں. سنو پیسہ ہے کیسا. اب اس کے بعد سمجھ میں آیا یہ دوا نہ ہوا، اچھا ہوا، برا نہ ہوا. تو شاعر کیا فرماتا ہے یہاں پر؟ شاعر کی خودداری بتاتا ہے یہاں پر. اس کو کسی کا احسان رکھنا نہیں چاہتا شاعر، کہ شاعر جو ہے بیمار تھا، بیمار رہنے کی وجہ سے بیماری کا دوا کھایا شاعر، وہ بیماری اس کی دور نہیں ہوئی. اور کیا سمجھتا ہے اچھا چھوا ہے میری بیماری دور نہیں ہوئی، سو اگر میری بیماری اگر دور ہوتی تو میں احسان کرنا پڑتا بول کر بولتا ہے. اب اس کے بعد جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ. شاعر محبوب کی شکایتیں لے کر اس کے پاس پہنچے. کیا بولتا ہے شاعرہ پر؟ شاعر محبوب کی شکایتیں لے کر اس کے پاس پہنچے اور گلے شکوے کرنے لگے، اپنی وفاداری کے قصے سنانے لگے. محبوب نے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے چند لوگوں کو بلا لیا، لیکن اتفاق سے وہ فیصلہ کرنے والے غالب کے دشمن نکلے، جو پہلے ہی سے غالب سے خار کھائے ہوئے تھے. ان سے صحیح فیصلے کی امید نہیں ہے. وہ معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کے بجائے اس سنجیدہ معاملے کا تماشا کریں گے. تو شاعر کیا بولتا ہے یہاں پر؟ جمع کرتے ہو کیوں رقیبوں کو، ایک تماشا ہوا گلا نہ ہوا. تو شاعر محبوب کی شکایتیں لے کر شاعر بولتا ہے کیا بول کر؟ محبوب کی شکایتیں لے کر، اس کے کمپلینٹاں لے کر جو ہے محبوب کی شکایتیں لے کر اس کے پاس پہنچے اور گلے شکوے کرتے ہیں اس کے بارے میں، انہوں اچھا نہیں برا نہیں بولگا. تو شکوے کرنے لگے، اپنی وفاداری کی قصے سنانے لگے. اس کے وفاداری کا تو اس کے طرف سے میں اچھا میں انہوں جو اچھا نہیں سو بول کر جو ہے بولنے لگے ہیں. محبوب نے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے چند لوگوں کو بلا لیا. ساتھ میں کس کو بلا لے لایا ہے انہوں؟ محبوب چند لوگوں کو بلا لے لایا فیصلہ کرنے کے واسطے. وہ فیصلہ کرنے والے کون تھے کہ تو غالب کے دشمن تھے نا. کئی کو بولتا ہے شاعر اگر غالب کے دشمن فیصلہ کرنے آئی تو محبوب کے
اس میں محبوب کے طرف ہی بات کرتے ہیں، غالب کی طرف بات نہیں کرتے. کئی کو بات نہیں کرتے گا تو پہلے سے ہی غالب کے دشمنات ہے. اگر انہوں فیصلہ کرنے آئی تو محبوب کے اس کے جو بلالے کو آیا بلالے کہی اس کے بارے میں اس کے طرف بھی بات کرتے، لیکن غالب کی طرف بات کرتے نہیں. کئی کو کہتا پہلے سے ہی غالب کے دشمنات ہے. تو یہ شاعر کیا بولتا، تو کئی کو بلا لے کے لائے میرے دشمنوں کو، کئی کو جمع کرتے ہیں. پہلے سے میرے دشمن آئے میرے کو بلا لے کے لا کو میرے پنچایت میں جو ہے کئی کو تماشا کرتے ہیں میرا بول کر شاعر بتایا. شاعر محبوب کی شکایتیں لے کر اس کے پاس پہنچے اور گلے شکوے کرنے لگے، اپنی وفاداری کے قصے سنانے لگے. محبوب نے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے چند لوگوں کو بلا لیا، لیکن اتفاق سے وہ فیصلہ کرنے والے غالب کے دشمن تھے. غالب کے دشمن نکلے جو پہلے ہی سے غالب کے خواہے ہوئے تھے. ان کے صحیح فیصلے کی امید نہیں تھی. اگر غالب کے دشمن اگر ہوتے تو غالب کی طرف بات چیت کرتے نہیں، اس کے واسطے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے. یہ ہے وہ معاملے کی حقیقت تک پہنچنے کے بجائے اس سنجیدہ معاملے کا تماشا کریں گے. اگر حقیقت بتاتے نہیں آئی تو فیصلہ کرنے واسطے ہمیں حقیقت سامنے نہیں آتی اور تماشا کرنے رہا بول کر شاعر بتاتا ہے. اس کے بعد جو ہے کتنی شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا. تو شاعر کیا بتاتا ہے اس کے پاس، اے محبوب تیرے اوٹھوں میں کتنے کہ رقیب کو تو نے برابر گالیاں دی، تو نے برابر گالیاں دی مگر انہیں کھائے بھی وہ بے لطف اور سنجیدہ ناخوش نہ ہوا. یہ اس حقیقت کی روشن دلیل ہے کہ تیرے ہونٹوں کی شیرین گالیوں میں بھی اتنی مٹھاس پیدا کر دی ہمیں ذرا بھی تلخی باقی نہ رہی. شعر کی خاص خوبی یہ ہے کہ رقیب سچا عاشق نہیں ہے، اور جو ہونٹ چھوٹے عاشقوں کے نزدیک اتنے شیریں ہو سکتے ہیں، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ سچے عاشقوں کے لیے کیا ہوں گے. تو شاعر کیا بتاتا ہے یہاں پر، کتنے شیریں ہیں تیرے لب کہ دونوں کے درمیان جو ہے لڑائی جھگڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے شاعر کیا بولتا، شاعر کو جو ہے یہ محبوب جو ہے گالیاں ہے، لیکن وہ گالیاں کھا کے بھی جو ہے بے مزہ نہ ہوا ہوگا تو مزہ ہوا ہوگا تو اس کے گالیاں بھی، محبوب کے گالیاں بھی بہت اس کو اچھا دکھتی ہیں. اس کو وہ گالیاں کئی کو دیتی ہے سو وہ بھی اس کو سمجھ میں آتا نہیں ہے، لیکن گالیاں دینے کے باوجود بھی اس کے گالیاں اتنے اچھے دکھتی ہیں کہ مٹھاس ہے اس کے گالیاں میں بھی. اس کا مطلب یعنی کہ آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا. تو اس شعر میں شاعر کیا بتاتا ہے، مشہور ہے کہ محبوب میرے گھر آ رہا ہے. اب اس کو شاعر کو معلوم ہو گیا ہے کیا بول کرو، محبوب جو ہے میرے گھر آنے والا ہے بول کر. خبر گرم ہونے کی کا تو محبوب میرے گرم ہونے کی کا تو معلوم ہوگا پہلے سے چوسے. کیا بول کرو، شاعر گھر کو آتا ہے بول کرو، لیکن میری بے سمانی کا یہ عالم ہے کہ آج ہی گھر میں بوریاں تک نہیں ہے جسے بچھا کر اسے بٹھا سکتا ہوں. پانی کی یہ کیفیت اسے اسی روز ہوئی جب محبوب کے آنے کی خبر گرم ہے. جب آنے لگا تو محبوب جو ہے اس کو معلوم ہو گیا کہ محبوب جو ہے گھر کو آنے والا ہے بول کر. تو انہوں افسوس کرتا ہے کیا بول کر کہ آج جو ہے اس کو آنے کے بعد میرے پاس اتنا میں غریب ہوں، اتنی میری حالت ایسی بری حالت ہے کہ میرے گھر میں جو ہے میرے محبوب کے آنے کے بعد اس کو کچھ بوریاں تو حاصل وغیرہ بچھا کر بٹھانے کی طاقت بھی میرے پاس نہیں، وہ حیثیت بھی میرے پاس نہیں. کیا وہ نمرود کی خدائی تھی بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا. میرے بندگی کیا نمرود کی خدائی تھی کہ اسے مجھ کو سوائے نقصان کے کچھ فائدہ نہ ہوا. یہاں بندگی سے مراد عبادت نہیں ہے بلکہ عبودیت اور
اوپر بندہ ہوتا ہے. بندگی پر نمرود کی خدائی کا اطلاق کرنا بالکل ہی نئی بات ہے. شارحین غائب نے اس شعر کے دو مفہوم بیان کیا. میں نے بارگاہ خدا بندی میں اپنی عبودیت کا اقرار کیا، مگر افسوس کہ اقرار عبودیت سے مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرا دعویٰ عبودیت اس کی نظر میں نمرود کا دعویٰ خدائی قرار پایا، جبھی تو مجھے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا. تو کہ شاعر بتاتا ہے کہ اس زمانے میں جو ہے نمرود کی خدائی کرتے تھے، مطلب اس کی عبادت اپنے آپ کو کیا بولتا تھا نا، خدا بولتا تھا. تو شاعر جو ہے میں اللہ کی عبادت کر کے بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ یہاں پر شاعر بتاتا ہے. اب اس کے بعد جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا. شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنی جان راہ حق میں دے دی، لیکن اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے. شاعر کیا بولتا ہے کہ میں یہ اللہ کے راستے میں دے دیا میں، یعنی شہید ہو گیا میں، لیکن اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے. میں راہ حق میں اپنی جان دے دیا، لیکن جان دینے کے بعد کہ اس میں میری کوئی خوبی نہیں ہے. خوبی نہیں کیا، میں بڑا کام کیا کرا نہیں، کیونکہ جان میری نہ تھی بلکہ خدا کی طرف سے عطا کی گئی تھی. کئی کو کہ تو کیا واسطے میری خوبی نہیں ہے، جان دینا میری خوبی نہیں. کئی کو کہ تو یہ جو جان ہے یہ اللہ کی دی ہوئی جان ہے. اور بولتا ہے شاعر عطا کی گئی جو اس کو دی. اب جو جان دیا اللہ تعالی، جان کو اسی کو جو ہے لوٹا دی ہوئی چیز کو لوٹا دینے میں کوئی کمال نہیں. جو دیا اس دی ہوئی چیز کو پھر جو ہے پیچھے دے دیتے ہیں، الٹا دے دیتے ہیں پیچھے، تو اس میں کوئی کمال نہیں. بولتا ہے شاعر امانت کو واپس کرنے میں کوئی خوبی نہیں ہے. حق تو یہ تھا کہ خدا کی طرف سے جو ہم پر عائد تھا اور جو کچھ واجب تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا. ہمارے طرف سے اللہ کے راستے میں ہمارے طرف سے جو ہماری جو چیز ہے اس کو جو ہے قربانی کرنا تھا. ہمیں جو ہے اس قربانی کو جو ہے کرنا واجب تھا، لیکن ہم نہیں کرنے سکے، ہم نے پورا نہیں کیا. ہم اپنی کوئی چیز کی راہ میں تو ایک بات تھی، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا، اس لیے حق ادا کرنے کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے. میری چیز جو چیز ہے، وہ جو چیز قربان کرنا چاہتے ہیں وہ میں اپنی طرف سے میری جو چیز ہے وہ میں قربان کر نہیں سکا، یعنی اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کر سکا، اس لیے میں جو ہے اللہ کا حق ادا نہیں کر سکا بول کر بولتا ہے شاعر. اس تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب کا غزل سراہنا ہوا. اے غالب کچھ تو پڑھیے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں آج غالب نے کوئی غزل نہیں سنائے. شاعر کیا بولتا ہے غالب اپنے آپ سے کچھ تو پڑھیے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں آج غالب نے کوئی غزل نہیں سنائے. تو غالب کیا بھی پڑھے نہیں، کچھ تو پڑھو بول کر بولتے ہیں. خلا مولا میں کسی شہزادے کے یہاں مشاعرہ ہوتا تھا. یہ قلعے میں شہزادے کے قلعے میں مشاعرہ، شعر و شاعری ہوتی تھی. غالب بھی شریک تھے مگر طرحی غزل نہیں کہی تھی. اس کے اندر جو ہے انہوں مشاعرہ ہونے کے باوجود بھی اس مشاعرے میں غالب کوئی غزل نہیں سنائے، اس لیے یہ غزل وہاں پڑھ دی تھی. مختہ کا انداز بتا رہا ہے کہ غالب سے لوگوں نے یہ کہا کہ اگر طرحی غزل نہیں لکھی تو غیر طرحی کلام ہی سنائیے، بہرحال کچھ تو پڑھیے. تو شاعر کچھ بھی نہیں لکھے تھے، جس کی وجہ سے میں
کیا بھی میں لکھ سکتا پڑھ سکتا نہیں بول کر بولے. تو کچھ نہ کچھ تو کچھ پڑھو بول کر لوگ جو ہے بولنے لگے. یہ تھا غالب کی غزل. ہلو ہلو ابراہیم بولو ہے. سمجھے؟ ہلو ہلو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ وہ دیکھی ہے تمہارا باتیں کٹ کٹ آتی ہیں. اچھا اس کے بعد تو عمر فاروق نظم عدل فاروق پڑھیں گے. ایک میں ریکارڈ تمہارے کو ویڈیو ریکارڈ بھیجتے ہیں، وہ اچھی طرح سے ہاں ایک مرتبہ پڑھ پھر. ہاں تو یہ ہاں نظم عدل فاروقی پڑھیں گے. علامہ شبلی نعمانی اس کے لکھنے والے. یہ عدل فاروقی کا تو میں بولا تھا میں اسائنمنٹ لکھ لانا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بول کا. اب تک کون بھی کیا بھی کرے نہیں ہوا. تو عمر فاروق کے بارے میں پڑھایا تھا. کون تھے عمر فاروق؟ کہ اسلام کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تھے. انہوں کون تھے کہ تو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ وائس علیہ کٹ کٹ وسلم آتی ہے کے ادھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد سنے آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے سنو کہتا سنا آتا ہے کہ ہوتا سنو. میں اس کے بعد میں ریکارڈ کر ریکارڈ ویڈیو بھیجتا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد پہلے خلیفہ جو ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بنایا گیا. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ دوم کی حیثیت سے بنائے گئے. تو ایک مرتبہ اس خلاصہ میں بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اس نظم کا خلاصہ پڑھاتا ہوں میں، اچھی طرح سے سنو. ایک مرتبہ مسجد کے اندر جو ہے ممبر پر چڑھ کر جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں سے فرمانے لگے کہ میری بات جو ہے آپ عمل کرتے نہیں کرتے بول کر پوچھے لوگوں سے. تو ایک آدمی جو ہے اٹھ کر جو ہے جواب دینے لگے کہ میں جو ہے آپ کی بات کو جو ہے مانتا نہیں بول کر اتنے بھرے مجمع میں جو ہے بولنے لگے. وہ ایک آدمی کئی کو کیا واسطے یہ دریافت کیا گیا تو انہوں کیا بولے کہ آپ جو ہے آپ انصاف پسند آدمی نہیں. کیا بولے وہ آدمی آپ انصاف پسند آدمی نہیں. تمہار کو انصاف کرنا نہیں آتا، تمہیں بے انصاف آدمی ہی بول کر جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بولنے لگے نا. تو کیا واسطے ایسا بول کر معلوم کرے تو کیا بولے نا. تو اس سے پہلے ایک مرتبہ جو ہے یہ بات چلنے سے پہلے بہت سارے جو ہے چادر آئے ہوئے تھے لوگوں میں بانٹنے کے واسطے. بہت سارے کپڑے جو ہے چادر آئے تھے. چادر کا تو کپڑے تو پورے لوگ جو ہے ایک ایک جو ہے بانٹ لیا. سب کو بھی جو ہے ایک ایک کپڑا آیا. ان میں عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی جو ہے ایک کپڑا لے لیا، ایک چادر لے لیا. اور باقی لوگ بھی جو ہے جتنے لوگ تھے ان تمام لوگوں کو جو ہے ایک ایک چادر جو ہے اپنے اپنے حق میں آ گئی. تو وقت ان کے بیٹے کو بھی ایک چادر جو ہے آئی ہوئی تھی. تو اصل میں بات کیا ہے گا تو یہاں پر عمر رضی اللہ تعالیٰ اس وقت جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ نئے کپڑے تھے اور وہ دو حصے تھے، یعنی پائجامہ بھی تھا اور کرتا بھی تھا، جبہ بھی تھا. تو ایک ایک چادر بانٹنے کے بعد جو ہے ایک چادر سے جو ہے پورے کپڑے جو ہے ایک جوڑا جو ہے سلا لے نہیں سکتے. انہوں جو ہے دو لیے ہوں گے، اس کے واسطے جو ہے انہوں دو لینے کی وجہ
जोड़ा लालिम बोलकर इनको ये आदमी को जो है डाउट आ गया। के बाद जो है इन्हों बोलने लगे मैं जो है बोल नहीं सकता, मैं मेरा किस्सा। तो उनके मजमे में जो है उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे भी थे, तो बेटे जो है बेटे को जो है बोलने लगे, बेटे जो बोलो मेरे तरफ से जो अख है वो बोलो बोले। तो उनके जो बेटे थे बोलने लगे मेरे वालिद के पास जो है एक ही जोड़ा था, उसी जोड़े को जो है बहुत दिनों से जो है पहनते थे, उसी जोड़े को पहनते थे, तो मैं ये देख नहीं सका मैं, इसलिए जो मेरे हक में जो चादर आई थी, जो कपड़ा आया था, उस कपड़े को जो है मेरे अब्बा हुजूर को उमर रज़ी अल्लाह ताला को जो है दे दिया ताकि वो नया कपड़ा जो है खरीद लें। तो इस तरह से जो है बोलने लगे, तो हक जो है सामने वो आदमी जो है खामोश हो गए, माफी चाह लेना। ये नज़म का एक खुलासा है चला से। तो यहाँ पर अल्लामा शिबली नोमानी उमर फारूक की किस्से का एक नज़मी शक्ल में जो है यहाँ पर पहले हमें खुलासा पढ़ने से पहले अल्लामा शिबली नोमानी के बारे में पढ़ेंगे। अल्लामा शिबली नोमानी 1857 ईस्वी में आजमगढ़ के नज़दीक बंदवाल में पैदा हुए। ये लोग नस्ला राजपूत थे। इन्हों कौन थे? अल्लामा शिबली नोमानी राजपूत घराने के थे ना। पहले उनके जो नस्ल जो थी पुरानी नस्ल, वो नस्ल में उनके कोई एक थे जो लिए थे, असल में इन्हों राजपूत थे। उनके कोई अब्बासदाद में से कोई एक आदमी जो है इस्लाम कबूल कर लिए थे। उसके बाद पूरा घराना जो है मुसलमानों का हो गया था इनका। उनके वालिद आजमगढ़ के नामवर वकील बड़े जमीन और ताजिर थे। इनके वालिद कौन थे? तो उनके वालिद आजमगढ़ के एक नामवर वकील थे ना, और बड़े जमींदार भी थे ना, और कारोबार भी करते थे। अल्लामा शिबली नोमानी के वालिद, उनके अब्बा शिबली को उन्होंने दीनी तालीम दिलाने का फैसला किया। इन्हों जो है बहुत नेक आदमी थे इनके वालिद साहब, इसलिए जो है अल्लामा शिबली नोमानी को जो है इल्म दीन का इल्म जो है सिखाना चाहते थे, फैसला कर लिया। शिबली ने अपने वक्त के चंद उलमा से फारसी, अरबी और हदीस, फिक़ा और दीगर इस्लामी उलूम हासिल किए। फरागत के बाद मौलाना ने वकालत का इम्तिहान कामयाब किया। बचपन में जो है तालीम हासिल करे, फारसी पढ़े, अरबी, फिक़ा पढ़े, इस्लाम के पूरे उलूम पढ़ने के बाद फरागत के बाद जो है पूरी तालीम हासिल करने के बाद फिर इन्हों जो है वकालत करे, यानी LLB वगैरह उस जमाने का लॉयर का कोर्स भी पास कर लिया। कुछ दिनों मुख्तलिफ मकामात पर वकालत मौलाना अलीगढ़ में सर सैयद कॉलेज में अरबी और फारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। कोर्स करने के बाद जो है शुरू में लॉयर का प्रैक्टिस करते थे, और उसके बाद छोड़कर जो है दोनों अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ में मौलाना ने सर सैयद कॉलेज में अरबी और फारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। वहाँ पर जो है अरबी और फारसी के, यहीं से शिबली की कामयाबियों का सफर शुरू हुआ। अब उस कॉलेज को जाने के बाद जो है अल्लामा शिबली नोमानी बहुत के अलीगढ़ की मुलाजिमत के दौरान ही मौलाना ने और मिस्र का सफर किया। अब मौलाना हाली जो है उस जमाने में वहाँ जाने के बाद तो दूसरे ममालिक को भी गए, तुर्की को, शाम को और मिस्र को। तुर्की में सैयद के रफीक और अरबी व फारसी के स्कॉलर तौर पर उनकी बड़ी आंग भगत हुई। और उसके बाद जो है इनके एक
ایک عربی اور فارسی کے ایک اسکالر تھے، اور ان کو نغمہ مجیدیہ سے نوازا گیا۔ ان کو جو ہے ان کی علامہ شبلی نعمانی کی خوبی کو دیکھ کر تمغہ مجیدیہ سے نوازا گیا۔ واپسی پر انہوں نے المامون اور سیرت نعمان لکھی۔ واپس آتے وقت وہ ترکی شام جا کو واپس آنے کے بعد جو ہے واپسی پر جو ہے کتابیں لکھیں، المامون پر سیرت النعمان لکھیں۔ پھر 1890 میں شبلی نے ایک بار پھر ترکی، لبنان اور فلسطین کا دورہ کیا۔ پھر آنے کے بعد پھر 1890 میں پھر جو ہے ایک مرتبہ ترکی گئے، پھر لبنان گئے اور فلسطین گئے۔ وہاں کے کتب خانے دیکھے، وہاں کے لائبریریز دیکھے۔ اس سفر سے واپسی پر انہوں نے الفاروق کی کتاب جو ہے لکھی۔ اس کے بعد جو ہے سر سید کے انتقال کے بعد شبلی علی گڑھ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جو ہے سر سید احمد خان کا انتقال ہوا، جس کی وجہ سے علامہ شبلی نعمانی علی گڑھ کو جو ہے چھوڑ ڈالے اور اعظم گڑھ واپس آ کر اپنے قائم کردہ نیشنل اسکول کی ترقی میں مصروف ہو گئے۔ انہوں ایک اعظم گڑھ کو واپس آ گئے۔ اعظم گڑھ میں ایک اسکول قائم کرے تھے نیشنل اسکول وغیرہ، اس کی ترقی کے واسطے جو ہے مصروف ہو گئے۔ پھر وہ حیدرآباد چلے گئے، جہاں کے اپنے 4 سالہ قیام میں انہوں نے الغزالی، علم الکلام، الکلام، سوانح عمری، مولانا روم اور موازان انیس و دبیر جیسی کتابیں لکھی۔ حیدرآباد آنے کے بعد انہوں حیدرآباد میں تقریباً 4 سال تھے۔ اس 4 سال کے دوران میں الغزالی، علم الکلام، الکلام، سوانح عمری، مولانا روم اور موازانہ انیس و دبیر جیسی کتابیں جو ہیں یہاں پر لکھے 4 سال میں۔ اس کے بعد وہ لکھنؤ آ گئے، جہاں انہوں نے ندوۃ العلماء کے تعلیمی معاملات سنبھالے۔ ندوے کی مصروفیات کے درمیان ہی انہوں نے شیر العجم لکھی۔ اب حیدرآباد چھوڑنے کے بعد جو ہے ندوۃ العلماء ایک بہت بڑا شہر ہے، وہاں کا ایک مدرسے میں جو ہے تعلیمی معاملات جو ہے سنبھالے، یعنی ایجوکیشن کا جو شعبہ تھا اس شعبہ جو ہے انہوں سنبھالنے لگے۔ اور اس وقت ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے، شیر العجم لکھی، ایک کتاب لکھی ہے شیر العجم کے نام سے۔ شبلی کا خواب تھا کہ بڑے بڑے علماء کو جمع کر کے علمی تحقیق و اشاعت کا ایک ادارہ دارالمصنفین کے نام سے قائم کیا جائے۔ ان کا ایک بہت دنوں سے ایک ارادہ تھا، بہت سارے علماء کو جمع کر کے جو ہے ایک کوئی جو ہے علم کے بارے میں کوئی کتابیں لکھنے کا، اشاعت لکھنے کی ایک جگہ جو ہے قائم کرنا بول کر ایک دارالمصنفین بول کر جو ہے ایک ادارہ، انہوں نے اس کا انتظام پورا کر لیا تھا، لیکن ادارہ کا افتتاح ان کی موت کے بعد ہی ہو سکا۔ پورا جو ہے بندوبست کر لیا، لیکن ادارہ جو ہے ان کی موت کے بعد جو ہے افتتاح ہوا، یعنی اوپن ہوا۔ پہلے جنہوں سب انتظام کر لیے تھے، لیکن وہ اوپن ہونے سے پہلے جن کی انتقال ہو گیا، وہ ان کے انتقال کے بعد وہ اوپن کرے۔ آخری عمر میں وہ اعظم گڑھ آ کر اسکول اور کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ یہاں آ کر ان کی صحت گرنے لگی۔ 18 نومبر 1914 کو ان کا انتقال ہوا۔ شبلی نعمانی ایک فعال اور محنتی آدمی تھے، جس کام میں ہاتھ ڈالتے پوری محنت اور لگن سے اسے پائے تکمیل تک پہنچاتے تھے۔ تو علامہ شبلی نعمانی تو آج بھی ان کا ایک جو دارالمصنفین ہے، ان کی جو آرزو تھی کہ بہت سارے علماء آ کر جو ہے کچھ نہ کچھ کتابیں جو ہے علماء سے جو ہے کتابیں لکھانا چاہتے تھے، تو وہ ادارہ جو ہے پورا انتظام کر لیے تھے کھولنا بول کر۔ وہ جو پورے اوپن نہیں ہو کر سکے ہے نا، تو اسی وقت جو ہے اوپن کرنے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا، بعد میں اس کو اوپن کرے، اور بعد میں 1914 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ علامہ شبلی نعمانی کی نظم نگاری۔
نعمانی کو اللہ تعالیٰ کے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ وہ کہنا مشق شاعر، بلند پائے نثر نگار، عظیم سوانح نگار، معتبر مورخ، باشعور تنقید نگار ہیں۔ اس سے زیادہ نثر میں اہم کارنامے انجام دے چکے ہیں، لیکن وہ بحیثیت شاعر بھی مشہور ہے۔ مولانا شبلی کو بچپن ہی سے شعر گوئی سے مناسبت تھی۔ وقت کے ساتھ ان کا یہ شوق برابر ترقی کرتا رہا۔ ان کی شعر گوئی ایک مسلمہ حقیقت بن گئی، اور ان کے معاصرین نے بھی ان کی شاعرانہ حیثیت کا اعتراف کیا۔ شبلی نے کم و بیش 5000 شعر کہے ہیں اور تقریباً تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے۔ چنانچہ ان کے قصائد، مثنویہ، میراثی، مسدس، ترکیب بند، قطعات اور جدید منظومات سبھی نمونے موجود ہیں۔ انہیں امتیاز بھی حاصل ہے کہ اردو کے علاوہ فارسی میں بھی انہوں نے قابل قدر شعری آثار یادگار چھوڑے ہیں۔ مولانا شبلی کے مختلف اصناف میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن انہیں حیات جادانی بخش۔ شبلی نے مختلف موضوعات پر نظمیں کہی ہیں۔ اسلامی روایات، حکایت، سیرت اور خلفائے راشدہ اور دیگر اکابرین کی حیات پر بے مثال مرقع پیش کیے ہیں۔ ان کے کلیات میں مذہبی و اخلاقی نظموں کی کافی تعداد موجود ہے۔ شبلی نے اپنی نظموں میں ہندوستانی مسلم بادشاہوں کی روزداری کے اصناف اور حسن و اخلاق پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ شبلی کی نظموں کا ایک بڑا حصہ سیاسی نظموں پر مشتمل ہے۔ پروفیسر آل احمد سرور نے شبلی کی سیاسی نظموں کے تعلق سے لکھا ہے: شبلی نے اس زمانے کی سیاست پر اپنی نظموں میں اظہار خیال کیا ہے، اور باوجود اس کے کہ ان کے بہت سے موضوعات وقتی میں مگر شبلی کا رنگین اسلوب، دلکش اشارے پر زور، لہجے اور ترنم زبان کی وجہ سے بھی مزہ دیتی ہیں۔ تنقید اشاریہ، صفحہ 216۔ شبلی کی اصلاح اور قومی ان کا مخصوص قومی اور سیاسی نقطہ نظر، ان کی فکر، مشاہداتی رد عمل گہرا دکھائی دیتا ہے۔ آزاد اور حالی کے پہلے کا متعارف کرانے میں پیش رہے۔ مذہبی اخلاقی شاعر بے نقطہ نگاہ سے بھی بہت بلند مقام رکھتی ہے۔ اسلوب کی رنگینی، بحر و وزن کی ترنم، قافلے کی شگفتگی ان کی شاعر کے تمام، چنانچہ ان کی شاعری میں شادابی اور جذبیات پیدا ہو گئی ہے۔ علامہ شبلی نے نثر نگاری پر زیادہ توجہ دی ہے، اس لیے وہ بہتر سوانح نگار، مورخ، سیرت نگار اور ایک تنقید نگار کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں۔ اگر وہ شاعر کی طرف بھی خصوصی توجہ فرماتے تو حالی اور بہترین شاعر شمار کیے جاتے۔ علامہ شبلی کی بہت سی نظمیں نہ صرف عوامی رجحان کی غماز ثابت ہوئیں بلکہ حکومت کے ایوان میں ان کی بازگشت بھی سنی گئی۔ واقعہ کانپور پر ان کی نظموں سے حکومت کو بہت زیادہ خفت اٹھائی پڑی، اور اردو شاعری میں سیاسی اور ہنگائی موضوعات کے برتنے کے سلسلے میں علامہ شبلی کو حاصل ہے۔ وہ مذہب اور تہذیب سے اپنی شاعری کو پروان چڑھاتے ہیں۔ ان کی شاعری کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ ملکی حالات و مسائل سے متعلق نظموں پر مشتمل ہے، اور دوسرا عالم اسلام کے حالات
وہ واقعات سے متعلق ہے. شبلی کی نظموں کے مطالعے سے اس پورے عہد کے حالات اور اہم مسائل سے واقفیت ہو جاتی ہے. ہلو بولو ہے. اچھا لگتا رکھو پھر علامہ اچھا ہے. شبلی نعمانی کی یہ نظم الفاروق کے بارے میں اس کا خلاصہ کل بول دو. اچھا ہے. اچھا سر. کلاس میں کیا ہلو سر؟ کلاس بولو میں کون حضرت. کون ہے بولتا نہیں میرا دوسرا کو بھی. کون آتے نہیں آئے تھے ہمیں جو کلیم بھی ہے. ہاں قیم اللہ میں تھے. اچھا دیوار کو کون ملے تو بھی ہاں بولتی ہیں ہوتا جاتے ہیں. اچھا گفٹ مناتی ہیں کہتے ٹھیک ہے. ارے ہے بھائی حضرت. ہلو کیا ابراہیم بولو یہ کاہے کا ہے. کیا کر دیا وہ. بھاری موین ہو گیا. دیکھا تو نہیں موین دیکھا ہاں تو کیا بولتا ہے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لوں لنک اوپن ہوتا نہیں کیسا کرنا بولتا ہے. ان کل نا سیدھے کرنا ہے. ہاں وہ تو میں کیا بولا یوٹیوب میں دیکھ با بولا. سیدھا کر ایک کر کو ہاں ہو گئی ہے بس بس ایک پرسن ہو گئی ہے. ہاں بولو. کون بازو کو بادشاہ کون بازک میں بچہ بچہ آن لائن کلاس سنتا ہے کیا بچہ. چپ کیا تم کو وہاں تھے تو ہم بیٹھے بس رات ہو. ہاں گھر کے نہیں چاہیے تمہیں کاہے کا گھر کے پاس ہو چاہیے. ہاں د ہاں بیڑیا تھا گھر کا کو ہاں پورا ہاں جاو بیٹھوں بیٹھا تو کئی کا سنڈ آتا ہے بولتا پولیٹیکل سنتی ہے بولتا دور بیٹھا بول ہاں پھر کو ہسڑا بیٹھ کو ہوں آج ہوں اچھا کریکٹ گھنٹہ نہیں نا اور بلا کوت لیں جی بھائی دو تین دن کا کاٹ دیں پورا. کاہے کا وہ غالب کا بولے میر کو عمر فاروق بولے میر کو شبلی بولے. اگر ریویژن نہیں ہے ریویژن بول کے ویسا پڑھ لیتا چل گئے بریفلی سے. ہاں پینٹر اڑیا رہا آدمی کو اب سے ایگزام کیا تمہارا اصل لگتا نہیں فون فون میرا واٹسپ کرنا تمہیں معمول لگتا نہیں. وہ لگتا نہیں کہیں کا ب نہیں بیلنس دلالا ہاں ہاں کرے کیا تو میسج کرو واٹسپ میں میچ کر دو. ہاں ویسا اب سے میں بھی ایگزام آن ہو کر لیتا ہے. ایک تاریخ میں فرسٹ ویک کو بولی ماں وہ کب ہے کہ کیا نہیں کیا بیم سار کیا کلاس نہیں آجو کیا ہے کہ کابلنگام ہے جب کرناتا کاٹلا کیا کرنا مڈا اٹھاتی ناشتہ کر لیا نا کرو کیا کریں یہ چپاتی ہاں اس میں سے 4 جنے آتے نہیں بی اے میں سے ہمارے پاس اس میں 4 جنے آتے نہیں. ہمیں دو آ کو ایک الگ مرتی ہے چکہ تو سلامور کو مارے س کا نہیں ایک کئی کہ نہیں بولے گ تم دلاتا بولنا سا چل جاتی کہتے تو یہ ہاں
आजाद हुआ हमारे कुछ कर दे लास्ट तो फिर क्या कि चल जाते बोल को कबू जाने की अगस्त में कब की जा तुम बोल के सुना मैं अब्बा गए तो गए बा जाते कि ना कैसा है कि समझ में आने मेरे को यार ये लो उड़ाना हमारे उड़ा है देखो है तो खलील खलील भाई हाँ 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 उन्हाई तो सब्जी ने क्लास अटेंड होती देखो कंपलसरी जी कंपलसरी अटेंड होने असल काय कारण अब हमारे साल मालूम कर लो इंटर में इनो एग्जाम तो लिखते नहीं क्योंकि क्लास तो हाँ रोज तो कहीं तो लगना है रोज आती है उनको मालूम कर लेना वो दिन से हमारे असल लाखे थे 2 साल लाखे ना हमारे एग्जाम हाँ ना कोई सारे वो लाखे तो भी एग्जाम लिखता नहीं कल तो हम्म बात तू दोनों लिखते नहीं हेलो होगा जाओ लाखे अब डेली बोले थे अब उन्होंने कैसा बोलते हो ऐसा पाठ को नहीं सुनाते हेलो हेलो हाँ ब्रीफली डायरेक्ट पूरा बोला डायरेक्ट बोल रहा थे डायरेक्ट अब बोले देख ले हमारे समझ में आया था अब्बा वो ऐसा है ऐसा होगा हाँ मैं चिकू बोल तो ना कोई ना ये तो ना तुम्हें आ बोल तुम्हें किनको अरे खलील भाई तुम्हें आ को बोल हाँ उन्हें हाँ को हाँ तुम्हें भी बोला ऐसा है उन्हें कब्जा थी कर तुम मालूम कर लो हाँ मालूम कर ले तो मैं जाको उन्हें के बाद बोलता हूँ अच्छा अबे क्या कंफर्म मैं खाली हवा वो बात सुनो अब क्या है कि जाते हैं कि नहीं जाते कि नहीं मालूम वो जो कंफर्म से मालूम कर लो मालूम कर ले तो हमारे को बुला लेंगे हाजत को अच्छा ला हमें धूल उड़ा ले जाओ हमें हाँ हमारे पसंद है वो डिग्री हमारे पसंद है बोलता हूँ सही सही ऐसा इनो क्या अभी क्या करते हैं तो पूरा पढ़ को सुनाते हैं जी भाई वो पढ़ को सुने तक हमारे को बेजार की उड़ती हाँ तू पढ़ते पूरा ही नहीं पढ़ते हो नहीं अभी अब खुला नहीं मैं खाएगा मेंटल उड़ता है असल आई गया वो जब तुम्हें रखे थे वो ग्रुप में खाएगा एक बार स्टेटस रखे थे देखो ये क्या बोल को वो किताबा ढूंढ लेने बच्चा का दो हाँ बच्चा का सर्चिंग फॉर माय बुक हाँ वो जो हमारी हालत काम पड़ गई कि देख लेना हो बड़ा रखे जी बात करेक्ट बोला क्या रखे बोला हाला ऐसे क्या करती है रुको आती है हाँ हेलो हाँ हाँ जी बोलो बोलो क्या बोलूंगा वो हेलो किताबा किताबा ढूंढ लेने कुछ बराबर है अब कहाँ पड़ गई कि देख लेना किताबा पंचभूतम बोला था ऐसा गाना आता है ना इसमें सर्चिंग फॉर माय बुक हाँ और एगो वो कॉलेज का आएंगे ढूंढा लेते हैं हाँ हाँ, वो हालत हो गया हमारे भी कोसी कॉलेज की है बाबा आता वो जो ये नहीं अरे वो जो बोला था तो जमका है जमका रखी दो भी हाईलाइट है हाँ ऊपर वो नेम अवे का या स्कूल का या मैं हाँ वो कार हाँ डाल को ऊपर वो हेडलाइन बिल्कुल रखूँ मैं तुम्हें रखेंगे क्या कॉलेज हाँ कॉलेज हाँ बिल्कुल रखूँ हाँ वैसा अरे क्या अब कौन क्या है क्या मैं वो मेंटल उठाते हैं उन देख तो रमेश ने देख तो अगस्त में तुम्हारे को एग्जाम होगा उन बोलता अगस्त में हाँ उन बोलता इनो देख तो सारा है तो नेक्स्ट मंथ को इनो बोलता अजी वो आया तो जी लेटर वो कोई सा लेटर एक कौन की भेजा है तो उसमें 1 तारीख से शुरू बोल के क्या है कि क्या है का तो होता नहीं बा अब अगस्त वो का हमारे तब को होगा ये कि हम हमारे को वैसा नहीं 1 तारीख ऐसा बोल दो हमारे को हाल टिकट दे आना वो वो मैं भी तुम्हारे को कैसा करेक्ट बोले वहाँ पीछे देती तुम्हारे को हाल टिकट करेक्ट जो कैसे अरे देखो तुम्हारे ने कैसा है 1 तारीख था तुम्हारे को
नहीं तो 15 तारीख बोल लेंगे लो। हाँ अगस्त को तो अब हमारे को सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर को नहीं मावो से इंटर और सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के हमारे को क्लासेस स्टार्ट होते थे। अच्छा अच्छा, अब कैसा फिर हमारा सेकंड ईयर अगस्त में पढ़े तो। वो जब वो है ना वो वेस्ट 1 ईयर है बोल को 1 ईयर वेस्ट जो। वेस्ट शो अब्बा खाएगा ये क्या हमारे को, खाएगा अब वो ये मालूम से धाड़ी। हमारे को अब जून में अब कॉलेज खुल दिन तो हमारे को हाँ खुला है ना दिसंबर में वो टाइम में हमारे को फर्स्ट सेमेस्टर था सेकंड ईयर हाँ सेकंड ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर सेम था। हाँ। मेरे को सेकंड सेम क्या है कि ये अप्रैल में की मार्च में की था। अच्छा अच्छा हाँ। तो ऐसा अब वो कैसा हमारे को अब वो इंटर अब वो डिग्री फर्स्ट सेम ये फर्स्ट ईयर हो गया सेकंड ईयर में अब वो हमें क्लास में सुनते हैं ना हेलो हेलो हाँ। वो नहीं होता है अब हमारे को। अब वो क्या भी नहीं जी, फिर क्या करते मालूम रखे तो अब आते से महीने में रखते हैं जी एग्जाम। हाँ हम्म बाद में से अगस्त में फिर लॉकडाउन पड़ता है देखो। काहे का है कि बा मैं एकदम कई मेंटल का तो उड़ता है बा पढ़ना पढ़ना दिल होता नहीं है। कॉलेज गए तो इंटरेस्ट आने का ऐसा काम मामूल असल किताब कहेंगे चलो खोलेंगे वो तो उसको एक फिर देख लेंगे चलो इंटरेस्ट आ। क्या जी। कोर्स की एक देख लेंगे चलो। नहीं होता ऐसा है तो नहीं होता जब तक ली तो ये डिग्री हो गई तक ली हमें कोर्स के ये कमा ले जा हो जी। कुछ एक तुम्हें पढ़ते हैं बोले तो कहेगा पड़ती रेलवे एग्जाम ये जी एग्जाम। हाँ रेलवे के रेलवे की एकदम सो मालूम करना पाओ उसके बारे में। हाँ, चलो मैं भी कोशिश करता हूँ तुम्हें भी करो, हाँ देखेंगे वो जो पढ़े तो लिख डालेंगे। क्यों रेलवे के कैसा कैसा क्या नहीं उसको पूछ लो ना एकदम हाँ पूछ देखो कोसा हमार कोर्स जब होना तो वो एग्जाम होता नहीं क्या उसको हाँ। वो भी कहाँ लिखाना की जाको। अदो हमारे को सेंटर वो तीन तीन चाय आते हैं जो हमारे को वो सेंटर हमें रखे तो आती है हमारे को उसमें जो। यार मैं कोई क्या कहता हूँ, दूर 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 पड़ती है तिरुपति वैसा। हाँ तिरुपति वैसा दूर दूर रखते हैं जी रेलवे एग्जाम। हाँ अब यार अब किसी तो एग्जाम बुला गया ना हाँ तो ये तुम्हारा सब अवसर एक है काम देख लेना इब्राहिम। तुम्हारा अवसर ज्यादा है ज्यादा है ना कोई पैसे लगा लेना को जितू बेटा हो। लगाने लो चल गया हूँ। हाँ सिर खा लेता है बड़ा बल्लक जितू। हम्म पैसा तुम्हारा खाता था क्या। अब हाँ हमारे को कब 10th क्लास नहीं एंडिंग में आया एंडिंग में हाँ बोलते एंडिंग नहीं फर्स्ट में जाया। हाँ 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 ये को 2-3 महीना में चल गया और ट्रांसफर हुआ नो बोलो हाँ। फिर दूसरे साल आए अच्छा अच्छा। को उन्होंने बोल देता हूँ वो चू क्या ये ऐसे बोलते थे बोलो। रेलवे गिलवे के ऐसा लखले तो किसको नहीं बोलना असल फर्स्ट हाँ कॉलेज का था ना ये काम ये करते हैं ना हाँ लास्ट को आ गया वो आया गिला हमारे को मैसेज आया गिला वो हाँ। जाको हाँ हाँ किसी के तक ये थे होगा वो उसमें ये होया ना इना को बोलना नहीं इनो हो को इनो मालूम करे तप्पा हमें नहीं बोलना मैंने बोल क्या कहते हो हम नहीं इसमें ज्यादा मैक्स आता कहते जी। हाँ मैक्स मेन मैक्स आता कहते। हाँ वो कैसा कहते हो कौन सा की ऐप है जो सर एक ऐप है लो मैं वो तुम्हारे को लिंक को भेजता हूँ। हाँ वो ऐप में क्या बोलते हैं ऐसे रेलवेज के वो सुपी उसमें एक मॉडल पेपर के जैसा कोई बिट्स थी बिट्स हमारे हाँ को चाइस चाइस कैसा था हाँ हाँ मल्टी। हाँ वैसे है थे जी वो
वो टाइप में है थिंक है, हमें वो पढ़ लेके लिखे तो भी चलता। हालो वही मैं से भेज चलो कहेगा तुम्हारा, है हम्म इनको भेज चलो तुम्हारा। हाँ ये कहीं का घंटा हो या तो ये कट होया नहीं क्या है क्या? वो है जो ऐप है 40 मिनट को यूज कर रहा था ये क्या है कि बस ये है कितने की बोले जाएगा एक बार कितने पसंद है कितने को धंधे बरते जाइए, उसको जो इंग्लिश साथ ढूंढ ढूंढ को निकाला है। हाँ जूम में है तो वैसे तुम्हारे को करेक्ट टू टाइम हो जाता जूम में। वो भी ना को अच्छा था जूम भी धाड़ी जैसा धाड़ी नहीं है तुझे बा। और एक आगो अब तुम्हें मैं सिंगल सिंगल चार्ट भी कर सकते हैं, हाँ इसमें कर सकते ना। वो भी ना को ऐसा बोल तो सारा वो करेक्ट सब बोले तकली वो टाइम पकड़ता अब हम हाँ आपको फालतू पूछे किलो वही और जब टाइम होया तो पीछे आए थे ठीक है सही है। अच्छा इसमें हाँ अब वो सही है भी ना को इन्हें ने हमारा मधु सर कंप्यूटर हो हाँ हाँ। इसको ही नहीं आया था सेल के बारे में क्या मान ले परसों इंग्लिश सर को पूछ रहा था अच्छा अच्छा, फिर कहीं का कैसे कंप्यूटर सर थे। कैसे कैसे जाना क्या नहीं ये आता नहीं हाँ इसमें कैसे जाना इसमें कैसा दिखना इसमें ऐसा उसमें ऐसा और को हाँ। तो बोलता है तो उन्हें ऐसे आना कौन बोलता है मैं टीचमेंट के बारे में यूट्यूब वाला एक बोला है ये, हम्म क्या क्या कहते हैं इसमें प्रोफाइल फोटो अभी वो ऑप्शन दिया नहीं कहते, प्रोफाइल फोटो नहीं रख सकते इसमें। हम्म हमें भी स्टूडेंट रिकॉर्ड करने को नहीं है। నేను ఇరుగోట్లే నువ్వే కావాల్సి చేసినావు నువ్వు ఎందుకు పెట్టాలి నా తలలో చెప్పది ఎందుకు పెట్టాలి చెప్పు నేను కావాల్సి ఆమె నా తల మీద పెట్టిందా లేదా అది చెప్పు కరెక్ట్ నేను ఇచ్చేయాలి గిఫ్ట్ పెట్టుకోపోయినా చెప్పరా హలో ఫోన్ कौन जी हुआ क्या हुआ? हेलो। హలో